ایڈوانس فلڈ انفارمیشن کا معاہدہ یہ 1989 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور راجیو گاندھی کے مابین طے پایا تھا کہ اگر مونسون کے موسم میں اور سیلاب کے موسم میں جو ہے وہ جون جولائی اور اگست میں ادھر سے اگر فلڈ آتا ہے اور زیادہ پانی ان کے دریاؤں میں آ جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ پاکستان کی طرف چھوڑا جاتا ہے تو ہر ایک گھنٹے کے بعد وہاں کا جو کمیشن ہے وہ پاکستان کے کمیشن کو فلڈ کی صورتحال سے آگاہ کرتا ہے. اچھا اس کی بھی ایک مقدار ہے کہ اگر وہ پانی جو ہے 1.5 لاکھ کیوسک پانی انڈیا سے پاکستان کی طرف آ رہا ہے, اگر اس سے کم آ رہا ہے تو نو پرابلم, اگر اتنا آ رہا ہے یا اس سے زیادہ آ رہا ہے تو ہر ایک گھنٹے کے بعد اطلاع کی اور جائے گی. بعض اوقات یہ بھی ہوا اس سے پہلے جب آخری دفعہ فلڈ کی صورتحال بنی تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے رپورٹر جو ہے وہ انڈین کمیشن کے بھی رابطے میں تھے اور پاکستان کمیشن کے بھی رابطے میں تھے, تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بھی وہ اطلاع آ رہی ہوتی تھی کہ ریلا جو ہے پانی کا وہ کہاں پہنچا ہے اور وہ کس ٹائمنگ میں کہاں پہنچ سکتا ہے اور وہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ کیوسک پانی ہے. تو یہ ایک انفارمیشن کا ایک جو کوارڈینیشن ہے یہ وہ معاہدہ تھا جو 1989 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور راجیو. اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا آپ سے وہ انفارمیشن شیئر نہ کرے. اچھا اس کے لیے بھی ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ظاہری بات ہے کہ پاکستان حکومت جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے گی, تو اس کا ایک سدباب جو ہے حکومت پاکستان کو کرنا ہوگا. اگر اس جو معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ بحال نہیں ہوتا, انڈیا جو ہے وہ اپنی ضد پہ قائم رہتا ہے اور ایک ضدی بچے کی طرح وہ جو ہے نا اس طرح کی ایک ڈرٹی پالیٹکس کرتا ہے اور ایک یہاں کا جو ہمارا حق ہے پانی کا وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اور ایک انسانی المیہ جو ہے جو کسی بھی سیلابی صورتحال میں ہو سکتا ہے اس کی ہمیں اس نے ایک ایڈوانس انفارمیشن دینی ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے چناب ہے اس میں 1,60,00,000 ایکڑ فٹ پانی بہتا ہے چناب سے, ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے جو جیسے دریا جیلنگ اوپر انہوں نے کشن گنگا بجلی گھر بنایا ہوا ہے. ہمیں اگر پانی انڈیا ہمارا پانی بند بھی کر دیتا ہے, جو میری بات ہوئی ہے ذرائع سے اور کچھ ماہرین سے, وہ زیادہ سے زیادہ 70 سے 75 ہزار ایکڑ فٹ پانی جو ہے نا اس کی کمی ہمیں واقع ہو سکتی ہے انڈیا کے اس معاہدے کی معطلی اور اس کی ہٹ درمی کے بعد. اس کا سدباب پاکستان کو کرنا ہوگا کہ وہ جو پانی کی کمی ہے اس کو کیسے پورا. دوسرا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر 1.5 لاکھ کیوسک سے اوپر پانی ادھر سے آتا ہے مونسون میں تو اس کی ایک انفارمیشن جو ہے انسٹنٹلی دینا ضروری, اس کو روکا جا سکتا ہے. معاہدے کے مطابق اس انفارمیشن کو انسٹنٹلی ہم تک پہنچانا لازم ہے, مگر وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں وہ بھی اس کے مد میں آ جائے, ہو سکتا ہے وہ انفارمیشن ہم تک سے نہ پہنچے چھپا لی وقت جائے پہ. گی, اور اس ایک گھنونی خواہش کے ساتھ کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ ہمارے جو دیہات اس کی زد میں آتے ہیں, جو علاقے اس کی زد میں آتے ہیں اور وہاں ایک تباہی کا جو ایک سین ہوتا ہے, یا وہاں پہ انسانی جانیں اور مویشیوں کا جو نقصان ہوتا ہے, جو فصلیں بہہ جاتی ہیں, یہ ساری ایک گھنونی خواہش کے ساتھ وہ اس انفارمیشن کو روک سکتا ہے. اور دوسرا میں نے بتایا کہ اگر وہ پانی جو ہمیں ان 3 دریاؤں سے ملتا ہے ہمارے ان علاقوں کو, وہ 70 سے 75 ہزار ایکڑ فٹ 70 سے 75 ہزار ایکڑ فیٹ ایگزیکٹلی وہ کمی واقع ہو سکتی ہے. اس کا ایک سدباب کرنے کی ضرورت ہے, اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور لیکن اس سے پہلے بھی ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کلیش ہے یہ دور ہو جائے, کہیں نہ کہیں کسی پوزیشن پر معاملات جو ہے وہ طے پا جائیں میوچلی. اس میں ابھی حکومت پاکستان اور اس میں دونوں ممالک جو ہیں انہی کا فائدہ ہے. اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ عالمی جو بینک ہے اس کو خط لکھ رہی ہے موجودہ صورتحال سے انہیں آگاہ کرنے کے لیے. ہماری جو وفاق کے کچھ نمائندوں سے بات ہوئی ہے ذرائع سے, تو یہ فیصلہ ہوا کہ حکومت جو ہے خاص طور پہ انڈر واٹر ٹریٹی جو ہے وہ جو ثالث ہے عالمی بینک, ان کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے باضابطہ طور پہ ایک خط لکھ رہا ہے. آرٹیکل 12 اور 11 کے مطابق انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے, کینسل نہیں کر سکتے کسی بھی مومنٹ. بالکل نہیں کر سکتے. ٹھیک, لیٹس سی کیا ہوتی ہے ڈیولپمنٹ, مزید ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. لیکن سر اب بات میں کرنا چاہوں گی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی جو کہ پاکستان میں ہوا ہے. اس حوالے سے یہ بتائیے کہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کون کون سی معاملات جو ہے وہ طے پائے ہیں. دیکھیں
میں سب سے پہلے تو کوشش کروں گا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا جو اعلامیہ ہے اس کو منوان پڑھوں، جی تاکہ یہ جی بڑا جی ایک پلیز ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور اس میں ایک جو ورڈ بھی ہے اس کا آگے وہ پیچھے نہ پلس ہو، مائنس نہ آپ ہو. ایگزیکٹ نمبر ون. بتائیے. نمبر ٹو جی یہ ہے کہ یہ بڑا ایک خوشائن بات ہے، اور یہ ایک پیغام ہے انڈیا کو، اور اس گھٹیا سوچ کو، اس ایک گھنونے ایجنڈے کو، جی اس گھنونے پروپیگنڈے کو، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی کل پرسوں وہ واقعہ ہوتا ہے، اور ایک روز قبل جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو بالکل غیر آئینی، غیر قانونی طور پر سسپینڈ کیا جاتا ہے. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے، جس میں تمام قومی سلامتی کمیٹی کے نمائندے، اس میں سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر سے لے کے ہماری جتنی مسلح افواج ہیں ان کے سربراہان، اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوتا ہے. اس میں وزیر دفاع موجود ہیں، اس میں پوری کابینہ موجود ہے، اور پوری قومی سلامتی کمیٹی کا متفقہ جو فیصلہ ہے، جو اعلامیہ ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. پلیز. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کل رات سے اب تک کن کن جماعتوں نے، اور ملک کے کس کس کونے میں، اور پوری قوم جو ہے وہ اس وقت آپ کو ایک پیج پہ لگے گی. اور اس وقت جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں انڈیا کی اس گھٹیا حرکت کے خلاف. انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد کے باہر اس وقت بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سی جماعتوں کا میں ذکر کروں گا جنہوں نے اب تک جو ہے سولیڈیرٹی کی ہے، اظہار یکجہتی کیا ہے، اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اس وقت جو ہے کسی بھی طرح کی مثبت اور منفی سیاست کا جو ایک اپنے ذاتی بیانیے ہیں، ایجنڈے ہیں، وہ بالکل اس وقت آف ہو چکے ہیں. اس وقت ایک ہی بیانیہ ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے کہ قوم متحد ہے اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہے. میں آپ کو اس کے پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے ہوئے ہیں. جی اس میں پلیز. یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے پہلگام حملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. یہ اجلاس جو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت ہوا ہے اسلام آباد میں، اس میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کے علاقے اننت ناگ میں 22 اپریل کو ہونے والے حملے میں سیاحوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا گیا. بھارت کے 23 اپریل کے اقدامات کو یک طرفہ، غیر منصفانہ، سیاسی طور پر غیر ذمہ دارانہ اور قانون سے خالی قرار دیا گیا ہے. یہ میں انڈس واٹر ٹریٹی کی جو بات کر رہے تھے ہم. اس کے بعد کشمیر پر موقف آیا ہے. کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے. پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت جاری رکھے گا. یہ فیصلہ ہے. بھارت کی ریاستی دہشت گردی، آبادیاتی تبدیلی اور اقلیتوں پر مظالم کی مذمت کی گئی ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں. اس کے بعد بھارتی بیانیے کی سختی سے تردید کی گئی. جو ایک واقعہ ہونے سے پہلے ہی جو الزام لگا دیا جاتا ہے، یا اسے 3 منٹ کے بعد، وہ 4 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ، یعنی کہ ایسے اشارہ ہے اس طرف کہ آ جیسے جاتا ہے. 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہے تو آپ نے دونوں کا لکھ کے رکھ لیا ہے کہ فلاں ٹیم نے ہرا دیا، اور ادھر سے لکھ کے رکھ دیا. میں الیکٹرانک میڈیا کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اور 1 سیکنڈ میں بٹن دبایا جائے کہ وہ جیت گیا. یہ ایک بریکنگ کی جو دوڑ ہوتی ہے، وہ ٹکرز پہلے چل جاتے ہیں، وہ بریکنگ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، اور وہ ڈی این کے حکم پہ نا وہ پھٹے ٹی وی پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی تردید کی گئی ہے کہ پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنا بے معنی ہے، بے بنیاد ہے. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور اس نے اس کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد کلبھوشن یادیو بڑا ایک یادگار کریکٹر ہے. وہ را کا ایجنٹ تھا، مجھے یاد ہے شاید کوئٹہ سے وہ گرفتار ہوا تھا، اور پتہ نہیں کب سے وہ یہاں پر جاسوسی کر رہا تھا، اور اس نے کتنے یہاں پہ واقعات کروائے، اور کتنے واقعات میں ملوث پایا گیا. اور بالآخر کلبھوشن یادیو، جس نے کوئی مسلم نام رکھا ہوا تھا کہ سم تھنگ ابراہیم یا کچھ، تو وہ پکڑا گیا. اس پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھارتی نیوی کے حاضر سروس افسر کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت قرار دیا گیا.